السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم میں سے جو لوگ عموماً علاقے کے رہنے والے جمعے کی نماز یہاں ادا کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ایک ہفتہ پہلے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ ایک بات تو یہ آئی تھی کہ انسانوں کو رسالت کی ضرورت کیوں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں نبیوں کو، رسولوں کو کیوں بھیجا۔ اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس زمانے کے اعتبار سے ان کو اخلاق عالیہ نصیب فرماتا ہے، وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ان کا کام چلنے والا نہیں۔ دنیا ان کے ساتھ کچھ بھی کر لے، وہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری لے کر آتے ہیں کہ آپ کو اس ذمہ داری کو پورا کرنا۔ جب ذمہ داری پوری کر دی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آ جائیے آپ۔ اس کے بعد جن لوگوں کی قسمت میں محرومی ہوتی ہے ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ جب تک رسول حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کی آیت کے مطابق اس دنیا میں تشریف رکھتے رہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ان کو سب کو تباہ نہیں کرے گا، کیونکہ انسانوں کے بیچ میں رحمت للعالمین موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تباہی سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ ہے جو قیامت تک رہے گا کہ بندے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ دو چیزیں ہیں انسانوں کے تحفظ اور انسانوں کی بقا اور انسانوں کے بچنے کے لیے۔ ایک ہے آپ کا وجود مبارک، اور دوسرے ہے قوم کا اپنے گناہوں پر معافی مانگ۔ ایک تو آپ کے جانے پر ختم ہو گیا، آپ تشریف لے گئے، جتنے وقت کے لیے آئے تھے اپنا کام کر کے اللہ نے آپ کو واپس بلا لیا، مگر دوسرا والا باقی ہے۔ تیسری بات، ایک جمعے کو یہ عرض کی گئی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور تعلیم دینے کا طریقہ کیا، کس کس طرح سے آپ نے انسانوں کے مزاج کی رعایت کر کے اپنے آپ کو اعلیٰ درجے سے اوپر سے نیچے اتار کے صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے باتیں کی تاکہ کوئی محروم بھی نہ رہے، اور بہت ہی نیچی سطح کی زندگی گزارنے والے کم درجے کے ذہین لوگ بھی آپ کی باتوں سے، آپ کی تعلیم سے محروم نہ رہیں۔
میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے کیسے کیسے لوگوں کو تعلیم دی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی زندگی تو بہت لمبا ہے معاملہ، پوری ایک تاریخ ہے، مگر اس موقع پر صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ ان تمام باتوں کے بعد میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی؟ اللہ کے بندے آئے ہر زمانے میں، آخر میں حضور پاک علیہ السلام اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے چلے۔ اگر مقصد صرف یہ تھا کہ آئیے لوگوں کو سمجھا دیجئے، اس کے نتیجے میں مار پیٹ ہوگی، اس کے نتیجے میں نعوذ باللہ آپ کو گالیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانی، اذیتیں، مصیبتیں آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ آپ رسول برحق ہیں، آپ کو جھیلنا ہے، اور پھر آپ ذمہ داری کو پورا کر کے آ جائیں، قوم مانے یا نہ مانے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اعتبار سے اس سے زیادہ گری ہوئی بات کوئی نہ ہو۔ جس اللہ کے بندے نے اتنی قربانی دی ہو اور انسان ان کی باتوں کو یوں ہی کر کے گزر جائے۔ آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر نگاہ رکھنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام کیوں کیا اور اس میں میرے لیے کیا سبق اور کیا ہدایت؟ ہماری اور آپ کی تو حیثیت کیا ہے؟ قرآن مجید کے غالباً 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے ایک بات کہی ہے کہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں، نبیوں کے زمانے، مان لیجئے اللہ کی قدرت ہے، تو قرآن اس زمانے میں جو گزر چکے ان سے کہہ رہا نبیوں سے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں بھی ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اب نبیوں میں کون کون اللہ کے بندے گزرے وہ تو بڑی تفصیلی بات ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آپ کو ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ انبیاء علیہم الصلوۃ سب کہا جا رہا ہے۔ ایک امتی کی ذمہ داری آپ کی تعلیم کے آ جانے کے بعد کیا بنتی ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لا ابالی زندگی، اپنے مقصد حیات پر کوئی نگاہ نہ ہو، چلنے پھرنے کا نام ایک زندگی کا انداز رکھ لیا کہ یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، نہ یہ اسلامی طریقہ ہے نہ یہ نبی سے وفاداری۔ اس طرح کے لوگوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں سمجھا۔ میں اس زمانے کی تعلیم کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اس زمانے میں جو لوگ کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، خاص طور سے باہر ملکوں میں، صرف ایک اشارے کی بات عرض کروں، ایسی مارکیٹ میں ہزاروں کتابیں لکھنے والوں نے مارکیٹ میں اتار دی ہیں جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کریں گے، مگر بیچ میں سلوٹوں میں ایسا میٹھا زہر گھول دیں گے کہ پڑھنے والے کو پتہ نہ چلے گا، اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد وہ چیز اس کے عقیدے کا حصہ بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی وہ بات اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے دل میں اتار لینے کی بنیاد پر وہ انسان بغیر کسی اس کے کفر میں چلا جاتا ہے۔ اور ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں ہیں، ہزاروں۔ میں نے ایک کتاب کے متعلق پڑھا کہ جرمنی کے ایک انسان نے 6000 صفحے کی کتاب لکھی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی ایسی تعریف کی ہے کہ ہم لوگ آسانی سے کر نہ سکیں، اور کتاب کے بیچ میں صرف ایک جملہ ہے، اس جملے کو سلوٹوں میں بڑے آرام سے، نرمی سے، پتہ نہ چلے، دل میں اتر جائے، اس طرح سے بیان کرنے کے لیے اس نے 6000 صفحے کی کتاب لکھی۔ اور جملہ کیا ہے؟ نبی ایسے تھے، اخلاق ایسے تھے، بہت بڑے تھے، بلند تھے، ساری باتیں۔
پوری کتاب ایسا لگتا ہے جیسے کسی بہت بڑے شاندار مسلمان کی، پڑھے لکھے کی، بڑے عالم کی لکھی ہوئی، اور درمیان میں ایک جملہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے جو کتاب انسانوں کو لا کر دی، بس ذرا اس میں شک ہے کہ بات پکی نہیں لگتی، بس، اور باقی بات۔ آپ سوچیں کہ جو لڑکا اس کو پڑھے گا 3000 صفحے میں تعریف، اگر ایک جملہ اس کے سامنے ایسا آ گیا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی تو کہے گا کہ جو انسان تعریف کر رہا ہے اس کی اتنی سی بات ماننے میں حرج کیا ہے؟ یہ ہے دنیا کے اندر اس زمانے میں وہ شیطانی نظام جس سے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اسلام سے ہٹایا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کتاب کو پڑھو کسی بہت جاننے والے عالم سے معلوم کر کے، جو آپ کے ذہن میں ٹھیک لگے، ورنہ اس کے بغیر آپ کو نہیں معلوم کہ کس کتاب کے نتیجے میں آپ پر کیا ہو جائے۔ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے لاک ڈاؤن کے درمیان دہلی کے 3 نوجوان آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں مسلمان لڑکوں میں 1-2 نہیں، سینکڑوں کی مقدار میں وہ ہیں جو مرتد ہو چکے، اور کہا کہ ہم لوگ ان میں کئی سال سے کام کر رہے ہیں، اپنی بساط کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہمت کے اعتبار سے ان کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی رسالت اور نبوت یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں لے دے کی بات ہو۔ آپ بازار میں سامان خریدنے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نہیں پسند آیا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا بھر کے کام کرتے ہیں، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت میں نہیں ہے۔ ہوا کرے کوئی بھی بات ایسی ہوگی جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ یہ والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کسی بڑے محدث سے معلوم کر لیں، وہاں سے مسئلہ حل نہ ہوا تو اور بڑے سے معلوم کر لیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بنایا ہے، آپ کسی سے معلوم کریں، لیکن اپنی جانب سے اپنی عقل سے فیصلہ کر کے، جبکہ آپ اس لائن کے نہیں ہیں اور آپ کو معلومات نہیں، کوئی وجہ ہی تو ہوگی کہ محدثین نے، علماء کرام نے اپنی زندگیاں بھلائی ہیں ایک ایک حدیث کی تشریح میں، تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو کیا دے کر گئے۔ پہلی بات میں نے عرض کی، امتی ہونے کے اعتبار سے ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید نے آپ کے متعلق جو عقیدہ دیا اس سے ایک اللہ کا بندہ بھی ادھر سے ادھر کو نہ، اس میں کوئی گنجائش۔ ایک انسان نے غفلت میں آپ کی تعلیم کو نہیں مانا، وہ الگ ہے، ایک انسان گناہوں میں پڑ گیا، وہ الگ ہے، زندگی گناہوں میں گزار رہا ہے، وہ چیز الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر جسارت کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نعوذ باللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی تو گنجائش ہی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات عالی کو، آپ کے مقام کو بھی بیان کیا، تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھی رہے۔ پورے قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا نام لے کر اللہ نے بات کی۔ کہیں قرآن مجید کہتا ہے یا نوح یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کہیں فرمایا کہ یا ہود، یا صالح، انبیاء علیہم السلام کے نام ہیں۔ پورے قرآن کو پڑھتے ہوئے چلے جائیے، قرآن میں کہیں پر یا محمد نہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تعلیمات، آپ کی رسالت اور آپ کے مقام کو بھی بیان فرمائے۔ اور بعض موقعوں پر اگر اللہ کے رسول علیہ السلام سے خطاب فرمایا گیا تو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ تو آپ کا منصب ہے، یہ تو آپ کا مقام ہے، رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا۔
ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات عالی کی قسم کھائی. رب العالمین اپنی مخلوق کی قسم. آپ سوچ سکتے ہیں 15ویں پارے کے اندر رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو بالیقین مقام محمود پر سرفراز فرمائے. یہ ساری باتیں کس لیے؟ تاکہ امت کے ذہن میں آپ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی توقیر، آپ کا احترام بیٹھے. تنہا زبان کے ماننے کا نام نہیں ہے. بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو. یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی ایک وقت میں. اگر یہاں سے ہے اور یہاں سے نہیں ہے تو اعتبار نہیں ہے، اور یہاں سے ہے اور یہاں سے نہیں ہے تو اعتبار نہیں. صرف یہاں سے اور یہاں سے نہیں تو اعتبار نہیں. ایک ہی وقت میں دل سے اقرار اور ایک ہی وقت میں زبان سے اظہار. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه. جو لوگ ایمان لائے، آپ کی توقیر کی، آپ کی تعظیم کی، آپ کی نصرت کی، آپ کی مدد کی، اور آپ کے اس دین کو مانا جو دین آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے. پہلی ذمہ داری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کو ان کی ان صفات کے ساتھ ماننا، جس طرح سے رب العالمین کی صفات کو صفات کے ساتھ ماننا ہے. رب العالمین رب ہے، ہمارا معبود ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ دینے والا ہے. کوئی انسان اللہ کی ذات کو مانے اور صفات کو نہ مانے، یہ ناممکن ہے، یہ غلط ہے. اس سے زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی. دنیا کی دیگر قوموں نے اللہ کی ذات میں کبھی ٹھوکر نہیں کھائی. میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، رب العالمین کی ذات میں کسی نے ٹھوکر نہیں کھائی. دنیا میں کسی غیر مسلم سے معلوم کر لے، وہ بھی کہتا اوپر والا. کسی ڈاکٹر سے کہیے ڈاکٹر صاحب ذرا اچھی دوا دے دیجیے گا، ارے بھائی اوپر والا ٹھیک کرتا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، ذات میں جھگڑا کبھی نہیں ہوا ہے. قرآن مجید کا بیان ہے کہ مشرکین مکہ اس بات کا اقرار کرتے تھے، بارش کا لانے والا کون ہے؟ کہ اللہ. صفات کا مسئلہ تھا کہ رب العالمین کی جو ہزاروں لاکھوں صفات ہیں، وہی بارش برساتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بچے دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، وہی کائنات کا تنہا مالک ہے. جیسے اس کی ذات اکیلی ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے. یہاں آ کر قوموں نے ٹھوکر کھائی. کہا کیسے چلے گی گاڑی؟ اتنے بہت سے کام، اتنی لمبی جوڑی دنیا میں، اس بنیاد پر اور کاموں کے محکمے تقسیم کر دیے گئے کہ یہ والا کام یہ نہیں، یہ والا کام یہ نہیں، یہ والا کام. جس طرح سے رب العالمین کی ذات کو میں صفات کے، اسی طرح سے حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی کو آپ کے اس منصب کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ جو قرآن مجید نے بیان. اور سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت نے اس پر عمل کر کے دکھلا دی. عجیب بات تھی، جب اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لاتے مسجد میں، بلا کا احترام، بلا کا مقام. سچ بتاتا ہوں، اس زمانے میں تو کچھ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ایک تابعی گزرے ہیں، صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، تابعین اعظام جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. یہ تو پیڑیاں ہیں، ایک چین ہے، ان کے بعد یہ ہے، ان کے بعد یہ ہے، ان کے بعد یہ ہے. اپنے زمانے کے لڑکوں سے، طلبہ سے، پڑھنے والے بچوں سے، اس زمانے کے لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر صحابہ کرام تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تمہیں پہچان نہ سکیں گے کہ تم مسلمان. یہ تبدیلی صرف دنیا میں 150 سال کے بعد آ چکی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ جب تمہاری مسجدوں کو دیکھیں گے، تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں شاید یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے. اور بات کو مزید صاف کرنے کے لیے عرض کروں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو دفن کیا اور آپ کی قبر پر مٹی ڈالی، جب ہم لوٹ کر آئے تو ایسا لگا کہ ہمارے دل کی دنیا بدل چکی ہے. وہاں تو 2 منٹ ہوئے تھے. کہتے ہیں ہمیں دلوں میں فرق لگا کہ نہیں، ہمارے دلوں کی دنیا بدل گئی. اب رحمت للعالمین چلے گئے. یہ عرض کرنے کا مقصد. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا ان اللہ کے بندوں کا، جب آپ تشریف لاتے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ مارے احترام، محبت، جلال، آپ کی عظمت، آپ کی توقیر،
کہتے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے آنکھ میں آنکھ ملا کر آپ کو دیکھیں، بڑے خاموشی سے. اور ان اللہ کے بندوں کو دو جواب یاد تھے. اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سوال کیا مفلس کون ہے، ایمان والا کون ہے، سب کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. بس ایک دنیا میں جماعت تیار ہوئی تھی، اسپیشل جماعت، تاکہ دنیا سمجھے کہ نبی کو ماننا کس کو کہتے ہیں. اگر انہوں نے دنیا کو ایمان لا کر دیا تو صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو لا کر یہ بتا دیا کہ ایمان کا لانا اس کو کہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے لوگوں ایسے ایمان لو جیسے یہ جماعت ایمان لائی. جب آپ نے فرما دیا تو مان لیا، بات ختم ہوئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات برحق ہے، ہم نے تو آپ کی بات کو دیکھ کر مانا. اور اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی غصہ ہوتے، کسی بات کے اوپر آنکھیں سرخ ہو جاتی، چہرے انور تپتپانے لگتا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو ایک جملہ یاد تھا، رضینا باللہ ربا، اے اللہ ہم نے آپ کو رب مانا، اپنے رسول کو رسول مانا، آپ کے دین کو دین مانا، اے اللہ ہم نے آپ کو مانا، نبی کو مانا، اس کے علاوہ کچھ. غصے کے موقع پر یہ اور سوال کے موقع پر یہ ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ اس طرح سے مسئلے کو ہلکے طریقے پر لیں کہ نہیں کہ زندگی گزارنا کسی بھی طریقے پر ہو اسلام کے نام کے ساتھ، اپنے جوانوں سے تو کھل کر ہی کہہ دوں میرے عزیزوں بہت بڑی غلط فہمی میں ہو، آنے والی منزل بڑی خطرناک ہے. تنہا یہ جملے میرا اور آپ کا ساتھ نہ دے سکیں گے. نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر مانا ہے تو مانا ہے، آپ کی تعلیم کو مانا ہے، آپ کے دین کو مانا ہے، آپ کے قانون کو، آپ کی شریعت کو، ایک ایک چیز کو مانا. جو اللہ کا بندہ اتنی محنتوں سے دین کو پہنچا کر گیا ہو اور اتنی قربانیاں دی ہوں، اس کے بعد صرف نظر ایک آدمی پورے ایک ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 مہینے، 2 مہینے نماز ہی نہ پڑھے، کیا آپ اس کو بھولنا کہیں گے کہ بھول گیا؟ سچ کہتا ہوں کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ بیٹھ کے خون کے آنسو بہاؤ، یہ امت کر کیا رہی ہے کہ ایسی دل کی سختی ہو گئی کہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. پچھلے ہفتے مولانا تشریف لائے تھے تو ایسا لگ رہا تھا مجھے، تو بڑے بیمار آئے تھے اور میں نے ان کے سامنے نہیں کہا، خطرناک کورونا کی بیماری ہوئی تھی، 4-5 دن ناک میں پائپ لگا رہا. مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بیماری بڑھ جائے. ہر اللہ کا بندہ اپنی جگہ بے چین ہے، لیکن کسی طرح کی کوئی تبدیلی کے آثار کہیں نظر نہیں آتے. اسی کو قرآن مجید کہتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر ایک وقت آیا کہ تمہارے دل پتھر بن گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک اتفاق سے چھوٹ گئے، کبھی اتفاق سے ناغہ ہو گیا، کبھی قرآن چھوٹ گیا، کبھی جھوٹ ہو گیا، کبھی غلطیاں ہو گئی، ٹھیک ہے، انسان خطا کا پتلا. 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے نماز کے قریب نہیں، صرف اکیلا جمعہ. ہمارے مولانا سجاد صاحب جو پچھلے ہفتے تشریف لائے تھے، اللہ سلامت رکھے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے جمعہ نصیب فرما دیا. اگر شاید جمعہ نہ ہوتا ہماری لاکھوں کی مقدار تو مسجد کو جانتی بھی نہیں. سچ یہ کہاں سے آتی ہے قوم، کہاں سے بڑھ گئی. میں بعض مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، آپ یقین جانے بعض جگہ 10، کہیں 11، کہیں 12، کہیں 15، کہیں 17 لوگ ہوتے ہیں نماز میں. صرف کس دنیا میں جی رہے ہو؟ تعجب ہے کہ ایک اللہ کا بندہ کیسے مطمئن ہے نماز کو چھوڑ کر. جنازے میں جائیے، دفنایا، لوٹ کر باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے تھے، بڑے شاندار تھے، بڑے بہتر تھے. کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ آخری درجے کا نماز کا دشمن گیا. یہ حضور پاک علیہ السلام کے دین کا مذاق اڑانے والا ہے. اس نے آپ کی ذات عالی کو ٹھیس پہنچائی. کیا میرے اور آپ کے تبصروں کی بنیاد پر مغفرت ہوگی؟ کون سی دنیا، سمجھ میں نہیں آتی بات. کوئی اللہ کا بندہ کس طریقے پر بات کو کہے کہ اسلام، ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہ دنیا میں کامل مکمل مذہب ہے، قرآن سچی کتاب ہے، ہمارے نبی سچے نبی، مگر کوئی ایک عمل تو ہو امت مسلمہ کے پاس. ایک عمل کی بات کر رہا ہوں،
ہزاروں لاکھوں حدیثوں کو چھوڑ کر، قرآن مجید کی ساری آیات کو چھوڑ کر ایک عمل تو ہو امت کے پاس جس پر امت 100% عمل کر رہی ہے، ہم نہ کہہ سکیں، ہم کہنے کی پوزیشن میں نہیں۔ عجیب سی کہانی، اپنے لیے خود بخود عذر تلاش کر لیے، اپنے لیے خود بخود بہانے طے کر لیے، اپنے لیے خود بخود ایک لائن طے کر لی۔ الامان الحفیظ، ذمہ داری ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس دنیا کے ہمارے اور آپ کے لیے رسول اعظم بنا کر بھیجے گئے، یہ ساری عزتیں آپ کے طفیلی تو ملی ہیں۔ یہ جو کہا گیا تھا قرآن مجید کے اندر کنتم خیر امت، کہ تم بہتر ہو، بہتر امت، یہ خود بخود ہو گیا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے طفیل ہے۔ یہ ساری خیریت اور ساری افضلیت اور ساری برتری اور ساری بڑائی اور ساری عظمت امت مسلمہ کی، کہ امت مسلمہ سب سے بہتر ہے، آنے میں سب سے بعد میں آئی ہے، جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے جائے گی، یہ ساری کی ساری باتیں اپنی جگہ الگ ہیں، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے طفیل فی نفسی، اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے قربانی دی۔ یہ کوئی زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ کسی اللہ کے بندے نے کوئی غلط کیا ہے تو غلط پر جمے ہوئے ہیں، کوئی غلط کام کر رہا ہے کہ اسی کے اوپر جمے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے تو نہیں پڑھنی ہے۔ یہ کون سی زندگی؟ کس سے آپ، کیا اس سے میں اور آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ اس کو دل کی سختی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ کبھی کبھی انسانوں کے دل اور خطرناک ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے، پتھر بھی کبھی کبھی آنسو بہا دیتے ہیں، پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، مگر کچھ نہیں۔ اتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، کبھی آتا ہوں، کہیں جانا آنا ہوتا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، ہم اپنی اوقات سے واقف ہیں، کوئی بلندی کا دعویٰ نہیں، اللہ سب کو بہتر طریقے پر جانتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، بوڑھا آدمی ہے، ادھیڑ آدمی ہے، ٹانگیں دیکھ رہا ہے، کمزوری دیکھ رہا ہے، حال دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود نماز نہیں۔ تم کیا کہو گے اللہ کے؟ کیا تم عذر پیش کرو گے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے جب ان کو قبر میں اتارا، یا آپ کی وہ بیٹی ہیں جن کو پریشان کیا گیا تھا، جن کو مارا گیا تھا، جن کو اونٹ سے گرایا گیا تھا اور پیٹ والا بچہ بھی ضائع ہو گیا تھا، پھر یہ مدینہ منورہ آئی تھی اور ان کے والد محترم نے، حضور پاک علیہ السلام نے ان کا علاج کرایا، مگر اللہ کی تقدیر میں یہ بات طے تھی کہ کامل شفا نہ ہوئی، اور ایک وقت آیا کہ وہ اللہ کی بندی چلی، آخری درجے ستائی پریشان ایک اللہ کی بندی اور آپ کی بیٹی۔ جب آپ نے قبر میں اتارا، اس کے بعد ایک مبارک پاؤں ادھر، ایک مبارک پاؤں ادھر، بیچ میں جنازہ، اور بہت دیر تک اللہ سے دعا کرتے رہے۔ صحابہ کرام نے بعد میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، آج ہم نے نیا عمل دیکھا، آپ نے قبر کے اندر کھڑے ہو کر بہت دیر تک دعا کی۔ کہا کہ میں نے اللہ سے بھیک مانگی ہے کہ اللہ یہ میری بیٹی بڑی ستائی ہوئی آئی ہے، اس کے حق میں رحمت اور عافیت کے فیصلے فرما۔ کس دنیا میں جی رہے ہو میرے عزیزو؟ دل مت توڑو، مگر یہ کہنے کا مجھے پوری طرح سے حق دو، اور 100% کہہ رہا ہوں، اپنی ذمہ داری اگر کھل کر یہ باتیں نہ کہو، آپ نے بیٹھنے کا موقع دیا ہے، اگر یہ والی باتیں آپ سے نہ کروں، خدا کی قسم میں نے آپ کے ساتھ خیانت کی اور میں نے آپ کو دھوکہ دیا، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ دین ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ میں اپنے گھر میں غور کروں، آپ اپنے گھر میں غور کریں، کتنے بچے دین والے ہیں، کتنے لوگ۔ ہم اتنا سب نہیں کہتے کہ نماز پڑھ لو، مسئلہ ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں ہے، مسئلہ پیار سے کہنے کا ہے۔ دنیا کی سختی وہ کام نہیں کرتی، دنیا کی سختی وہ کام نہیں کرتی جو پیار کی زبان کام کیا کرتی ہے۔ بیٹے ہوتے ہیں، کبھی لینے کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، بڑے پیار محبت سے، بڑے پیار محبت سے ایک دفعہ کہیں گے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب طبیعت متاثر ہوگی اور اللہ بات کو دل کے اندر اتارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے، ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ کے گھر میں عہد کریں، حضور پاک علیہ السلام کی پوری تابعداری، پوری تابعداری ہر عمل کے اعتبار سے، پوری زندگی، صبح و شام، رات و دن، معاملات کے اعتبار سے اپنے مسئلے کو شریعت کے تابع کریں، اپنے مسئلے کو شریعت کے تابع۔ جو لوگ اس طرح سے کر کے جا رہے ہیں، بڑی تکلیف کی کہانی، بڑی تکلیف کہانی، بڑی تکلیف کی کہانی۔ اس کے بعد جو بھی صورتحال سامنے آئے گی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے مریضوں نے آپ سبھی سے
بہت سے لوگوں نے اپنے مریضوں کے لیے آپ سبھی سے دعا کی درخواست کی، کچھ دہلی میں بھی ہیں، دیگر اسپتالوں میں بھی ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ بیماری دوبارہ لوٹنے کا کچھ ایسا لگ رہا ہے، شاید دوبارہ پھر اثرات آ رہے ہیں۔ اللہ سب لوگوں کو محفوظ فرمائے، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو محفوظ فرمائے۔ جو لوگ اسپتالوں میں ہیں اللہ ان کے ساتھ رحمت، عافیت اور شفا کا کامل نصیب فرما دے۔ رب کریم جو کچھ کہا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔